اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج سیاسی سماجی جائزہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر سفاری پارک، جن کی ذمہ داری ہے سفاری، کراچی زو اور الادین کی۔ ان سے معلوم کریں گے کہ شہر کراچی کے بہت بڑے تفریح گاہ جو ہیں اس کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایوب صاحب، کنور ایوب صاحب۔ کنور ایوب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ سے سوال یہ ہے محترم، یقیناً پورے دنیا بھر میں جس طرح سے کورونا کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اسی حوالے سے شہر کراچی میں، جو کہ شہر کراچی ملک کا پہیہ ہے، جو معیشت کا پہیہ ہے لیکن چل رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جو تفریح گاہ تمام کے تمام ذمہ داری ہیں وہ آپ کے پاس ہے، تو آپ لوگ کس طرح سے لاک ڈاؤن کی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں؟ یقیناً آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے، تمام پارکس تو بند پڑے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے محترم؟ ندیم بھائی، یقیناً آپ کی بات کسی حد تک صحیح اس لیے ہے کہ پارکس تو بند پڑے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے پاس جتنی بھی کے ایم سی کے حدود میں آنے والی وہ ایریاز ہیں جو کہ زو سے متعلق ہیں یا جانوروں سے اور پارک سے متعلق ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں ریکریشن ڈپارٹمنٹ، اور اس میں جو ہماری ڈیوٹیز ہیں وہ اسینشیل سروسز کہلاتی ہیں، اور اسینشیل سروسز کے اندر نہ چھٹیاں ہوتی ہیں، نہ اس کے اندر کوئی گیپ آتا ہے، نہ اس میں ہم کوئی چھٹیاں لے سکتے ہیں۔ تو میرے جتنا بھی اسٹاف ہے الحمدللہ وہ تمام اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی یہ لاک ڈاؤن کھلے، اللہ کرے کہ یہ جلد از جلد کھلے، تو جیسے یہ کھلے تو جب کراچی کے لوگ اس تمام جگہوں پہ، کراچی زو میں، کراچی سفاری پارک میں، لانڈی کرنگی زو اور الادین پارک، جب اس جگہوں پہ لوگ آئیں تفریح کے لیے تو ان کو ایک بالکل نئی فیسلٹی ملے، ایک نئی جگہ جو ہے وہ ڈسکور ہو۔ نہیں، لیکن نئی جدید جگہ بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں کہ جانوروں کی پوزیشن کیا ہے؟ جو جانور ہیں اس کی اطلاعات ہمارے پاس کچھ ایسے آئی ہیں کہ آپ لوگ ان کو کھانا نہیں دے رہے، لاک ڈاؤن میں یقیناً وہ بھی کچھ مشکلات کا شکار ہوں گے، تو لاک ڈاؤن میں اور کورونا وائرس کی وبا جس طرح سے پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں کس طرح سے ان کو مینیج کر رہے ہیں؟ ان کے جو فوڈس کے معاملات ہیں وہ کس طرح سے لا کے ان کا پیٹ بھرا رہے ہوں گے؟ کیا صورتحال ہے اس کی؟ ندیم بھائی، اس میں دو طرح سے ہم ان کا جو اینیمل ڈائٹس ہیں وہ دو طرح سے سپلائی ہوتی ہیں، ایک ڈیلی بیسس کے اوپر ہوتی ہیں اور ایک جو ہے وہ مہینے کے بیسس کے اوپر منگائی جاتی ہیں۔ تو جس وقت کہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا مارچ کے اندر، سب سے پہلے اتفاق سے کراچی سفاری پارک، لانڈی کرنگی زو، الادین پارک اور کراچی زو اور لانڈی کرنگی زو، ان تمام جگہوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہمارے ہی ایریاز بند ہوئے تھے۔ اس میں ہم نے کیا یہ تھا کہ میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب نے ہم سے بیٹھ کے بات کی تھی اور ایک طریقہ کار کو واضح کیا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے آگے چلنا ہے، کیونکہ اس وقت تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا لمبا چلے گا۔ تو اس میں ہم نے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کر لیا تھا کہ ہم نے پورے جو مہینے کا راشن ہوتا ہے وہ اسپیئر میں ہم نے منگا لیا تھا، تاکہ ایک مہینے کا راشن ہمارے پاس اسپیئر میں پڑا ہو، اس میں کوئی ایسی دشواری نہ آئے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں۔ لیکن ڈائریکٹر صاحب، بات یہ بھی ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے کا راشن آپ نے منگوا لیا، لیکن اکثر و بیشتر آپ کے میئر کراچی جو وسیم اختر ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو جانوروں کو کہاں سے کھلائیں، اور جو دیگر یقیناً شہر کراچی کی جو ترقیاتی کام ہے وہ کس طرح سے کرائیں؟ تو آپ کیسے یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ایک مہینے کا آپ نے راشن جو ہے وہ اسٹاک میں لے کر رکھ لیا اور جانوروں کو جو وہ کھلا رہے ہیں؟ جیسے کہ ہوا تھا سلسلہ شروع، تو اسی وقت ہم نے فوری طور پہ یہ سٹیپ لے لیا تھا، اور اس سٹیپ لینے کے بعد اس کو مکمل طور پہ ہم نے بالکل جو ہے وہ بند رکھا، یہ تمام معاملات کہ کسی طرح سے لوگ انٹر نہ ہو سکیں، لیکن ہم نے جو ہمارے ٹھیکیدار سے انہوں نے انشور کیا ہمیں کہ ہمارے جو ڈائٹ کے معاملات ہیں وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں رکیں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات کہ پیسہ نہیں ہے کے ایم سی کے پاس، تو اس میں بالکل حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز کے ایم سی یا میئر کراچی نے بالکل نہیں کیا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی بھی طرح سے ان چیزوں کو، جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو کنٹینیو رکھا جائے، نہ جانوروں کی صحت سے کھیلنے کی کوشش کرے کوئی آدمی، اور نہ ہی ان کے کھانے میں کوئی رکاوٹ پیش آئے۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ جو اسٹاف ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور میئر کراچی کا اتنا فوکس ہے کہ تمام جتنے بھی یہ دن گزرے ہیں اس میں ویکلی کم از کم ایک مرتبہ
مرتبہ میئر کراچی پرسنلی آتے ہیں اور وہ آ کر کے یہ چیزیں ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اینیمل ڈائٹ میں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. تو الحمدللہ ابھی تک تو بہت ٹھیک ہے، لیکن یقیناً یہ تمام چیزیں ہم اسی وقت مینیج کر پاتے ہیں کہ جب ہمارا ریونیو جو ہے وہ ہمارے پاس آتا رہے. تو یہ لاک ڈاؤن مارچ سے شروع ہوا تھا اور آج آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمارے پاس ریونیو کے مد میں کوئی پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں آیا. تو کہاں سے لا رہے ہیں محترم؟ آپ کو کہنا پہلے بھی تھا ایوب صاحب، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ نے پہلے بھی بارہا کئی مرتبہ یاد دہانی کراتے رہے اور بلکہ بڑی بڑی تقاریر میں بھی اعلان کرتے رہے اور میرے کراچی نے بھی اس بات کا اعلان کیا. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، کس طرح سے اس کو مینٹین کرتے ہیں؟ یقیناً ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ریونیو بھی نہیں آ رہا، تمام پارکس بند پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جس طرح سے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور اس میں تو بالکل ہی تمام پارکس بند پڑے ہوئے، جو ریونیو کی تھوڑا سا سلسلہ بنتا ہے آپ کا وہ نہیں آ رہا. تو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں وہ بھی ذرا بتائیے گا، وہ ذرائع کون سے ہیں تاکہ اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. دیکھیے یہ تو بڑا آسان سا معاملہ ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ہمارے، ہم ان کو انشور کرتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹس کے اندر کہیں کوئی فلاء نہیں آئے گا، اور کانٹریکٹرز کے تھرو ہی یہ پیسہ وہاں جایا کرتا ہے اور کانٹریکٹرز ہی وہاں سے ہمیں یہ سپلائز دے رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً جو صورتحال ہوئی اس میں کانٹریکٹرز کو ضرور تھوڑی بہت مشکلات ہوئیں، لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس ساری صورتحال میں، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کہیں سے نہیں آئی ہے. اور الحمدللہ ہم اب تک کانٹریکٹرز کو کسی حد تک جو ہے وہ پیمنٹس کر چکے ہیں. مزید ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم مزید جو آگے جائیں گے، جہاں آگے جا کر ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، اس میں یہ پہلا کام ہوگا کہ میئر کراچی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے گورنمنٹ آف سندھ کو. گورنمنٹ آف سندھ نے 2014-15 میں 15-16 میں 2 مرتبہ ہماری ہیلپ کی ہے، ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے ان اینیمل ڈائٹس کے معاملات میں، اور اب بھی ہم پر امید ہیں کہ منسٹر صاحب جو ہے اس کو کینلی دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور اس سارے سلسلے کو چلانے میں انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہیں. لیکن صاحب یہ بتا دی ڈاکٹر صاحب، ایوب صاحب، کہ یقیناً آپ نے بتایا کہ جس طرح سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور سندھ گورنمنٹ کے بھی آپ نے وزیر کا بھی ذکر کیا، وزیر صاحب کا بھی اور میئر کراچی کا بھی، تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی پروگرام نیا ترتیب دے رہے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن کھلتا ہے اور تمام جو آپ کے پارکس آپ کی ذمہ داری ہیں 4 سے 5 شہر کراچی کے اہم مقامات پر جو پارکس ہیں اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، تو اس میں کیا کچھ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جواب دیجیے گا محترم، جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے جانوروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں؟ کیونکہ نظر نہیں آ رہے، کوئی اطلاعات اب تک نہیں سامنے آئی ہیں. آپ نے میرا خیال ہے کہ باقاعدگی سے آپ میڈیا وزٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کراچی میں موجود نہیں ہیں، تو اس وجہ سے شاید آپ کراچی کی خبروں سے تھوڑے سے دور ہو گئے. لیکن ماشاءاللہ سے یہاں اینیملز جو ہیں ان کے یہاں باقاعدہ برتھس ہوئی ہیں، اور برتھ جو ہے نہ صرف کراچی سفاری پارک میں بلکہ کراچی زو میں بھی ہوئی ہیں. تو جو روٹین کے اندر معاملات ہوتے ہیں، جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کی کیئر کی جاتی ہے، وہ تمام معاملات ندیم بھائی اپنی جگہ ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے کہ روٹین میں چل رہے تھے. ہاں ضرور یہ ہوا کہ ان کی ذرا کیئر زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے تھوڑا بہت ہمیں یہ سپورٹ تو مل گیا کہ وہاں پہ لوگ گندگی نہیں پھیلا رہے، یا لوگوں کے نہ آنے سے دوسری طرف جو ہے وہ جانوروں میں بھی تھوڑا سا احساس ایسا پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی دور کرنے کے لیے ہم نے ایک نیا طریقہ یہ نکالا کہ ہم نے جو ہمارے زو کیپرز ہوتے ہیں وہی مینلی انٹریکشن کرتے ہیں ہمارے تمام اینیملز کے ساتھ، لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ اب جو ہمارے مالی ہیں، ہمارے گارڈز ہیں، چوکیدار ہیں، یا دوسرے جو ہمارے سیکشنز ہیں آفس کے، ان کے جو لوگ ہیں، اب ہم ان کو روٹین میں کبھی ایک دن کسی کو، دوسرے دن کسی کو 5-10 لوگوں کے گروپ کے ساتھ کوئی وہاں پہ کھڑا کر کے وزٹ کرا کے تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے وہ چٹ چیٹ کر لیتے ہیں. جی یہی مقصد ہے، یہ سوال تھا میرا آپ سے، کہ آگے سوال یہی تھا آپ سے کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل انسان سے مانوس نہ ہو سکیں. یقیناً اتنا لمبا گیپ آتا ہے، جانور جو ہے وہ انسانوں سے مانوس ہو رہا کرتا ہے، لیکن اب یہ لمبا گیپ آ گیا تو اس کی وجہ سے کئی لمبی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن آپ ایک اچھی حکمت عملی اپناتے ہوئے آپ نے خاص طور پہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے جو یہاں کے
جو مختلف کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کو مختلف گروپس میں بھیج رہے ہوتے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اگلا سوال محترم یہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جو اپنے پارکس میں اس کی بہتری کے لیے، اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اور اس میں کچھ ایسے کوئی چیزیں لائیں گے جو کہ شہریوں کے لیے کوئی بہتر ثابت ہو؟ اس میں واضح طور پہ ایک ہدایت کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ ہم یہاں کام کر رہے ہیں. میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب نے، جب میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ جس وقت لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ریگولرلی وزٹ کرنا شروع کیا، اور وہ بڑے فوکس ہوئے کہ کیونکہ ہمارا یہ بہت بڑا ایسٹ ہے جو ہمارے پاس اینیملز ہیں، یہ بڑے نایاب جانور ہیں، بڑے مہنگے جانور ہیں، اور اس طرح کے حالات میں اب امپورٹ کرنا بھی ناممکن سی بات ہو گئی ہے. تو اس کو جب اتنا فوکس کیا تو اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی بیٹھ کر کے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ جو ہمارا ٹائم لاک ڈاؤن میں گزرے اس کو ہم یوٹیلائز کر لیں بالکل پازیٹیولی لوگوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، کہ جب وہ اس کو وزٹ کرنے آئیں، چاہے وہ سفاری پارک ہو، چاہے کراچی زو ہو، تو ان کو ایک نیا ماحول ملے. تو وسیم اختر صاحب کی جانب سے بہت جلد آپ ایک خوشخبری کراچی میں انشاءاللہ تعالی سننے والے ہیں، اور اس پہ کام جاری ہے. کراچی زو کو ہم ایک نئے لک کے ساتھ، ایک نئے خوبصورت اور شاندار قسم کے ایک ایسی صورتحال بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یقیناً کراچی کے لوگوں نے اس سے پہلے کراچی زو کو ویسا نہیں دیکھا ہوگا جو جس طرح کا اب ہم کام کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری وہاں سے ملے گی. جی بہت شکریہ ڈائریکٹر کنور ایوب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. اور عوام الناس کے لیے خوشخبری ہے، خوشائن بات ہے کہ میئر کراچی کے حوالے سے کنور ایوب صاحب نے جو خوشخبری سنائی کہ آیا یقیناً ان کو فنڈ نہیں مل رہا ہے، ان کے دیگر مسائل ہیں، یقیناً 4 سال کا جو وقت گزارا میرے صاحب نے، اور اس میں کافی دقت کا اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جو شہر کراچی میں سفاری پارک، زو یا کورنگی زو کے ساتھ ساتھ جو دیگر ان کے اہم ذمہ داریاں ہیں، وہاں پہ جو جانور موجود ہیں ان کے جو خوراک ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ تقریباً وقتاً فوقتاً اپنے وقت مقررہ پر موجود ہیں. یہ خوشائن بات ہے شہریوں کے لیے اور ان جانوروں کے لیے بھی جو کہ یہاں پر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور ان کی افزائش بھی ہو رہی ہے. جی آج سے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر سفاری کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر کراچی کہہ سکتے ہیں کہ مختلف KMC کے ڈائریکٹر پارکس جو کہ مختلف زو کراچی زو کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سفاری پارک اور زو کراچی زو کورنگی کو دیکھ رہے ہیں. تو ان کا بہت شکریہ ڈائریکٹر کنور ایوب صاحب کا کہ یہ تھے ہمارے ساتھ آج سیاسی سماجی جائزہ کے پروگرام میں. اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ شرکت کریں گے. آج کا پروگرام یہیں تک. اب تک کے لیے اللہ حافظ.